ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری مخلوق جیسا کہ جنات اور فرشتے، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں نیکی اور بدی دونوں رکھے ہیں اور جنات کے اندر بھی نیکی اور بدی موجود ہیں، لیکن ان پر بدی غالب ہوتی ہے، جبکہ فرشتے ایسی نورانی مخلوق ہیں جن میں بدی کا مادہ نہیں پایا جاتا، اس لیے ان میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر اتارا اس وقت ان کی زبان عربی تھی، یہ تو بالکل واضح ہے، لیکن پشتو جیسی زبان جس کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی اور 1400 سال سے زائد اس کے بارے میں گفت و شنید چل رہی ہیں کہ اس زبان کا منبع کیا ہے۔ پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر جاوید خلیل کے مطابق ابھی تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا جا سکا کہ پشتو زبان کہاں سے آئی۔ ان کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ اس کو قدیم گروہ سے جوڑتے ہیں۔ پٹھانوں کی تاریخ کے بارے میں مصدقہ مواد میسر نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسل سے قرار دیتے ہیں، کچھ ان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور ایسا ہی کہا جاتا ہے کہ پٹھان دراصل یہودیوں کا وہ بچھڑا ہوا قبیلہ ہے جو کسی زمانے میں اسرائیل سے نکل کر دنیا کو تلاش کرنے کے سلسلے میں یہاں تک پہنچا۔ اور ایک اور دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ پشتون زبان دراصل جنات کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری اولادوں سے نوازا تھا۔ ان کے ایک بیٹے کا نام افوان تھا۔ وہ جب بڑا ہوا تو اس نے اپنے والد سے اس بات کی خواہش کی کہ اس کو جنات کی زبان سکھائی جائے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی خواہش کی لاج رکھتے ہوئے اس کو جنات کی زبان سکھائی، اور یہی وہ پشتو زبان تھی۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں ایک اور کہانی بھی مشہور ہے کہ مکہ کی فتح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو پٹھانوں سے مدد لینے کے لیے بھیجا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ کو اطلاع دی گئی کہ پٹھانوں نے مکہ فتح کر لیا، جس کے بعد آپ نے ان کو بطان کا لقب دیا، یعنی کہ بہادر، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ لیکن یاد رہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو واقعہ منسوب کیا جاتا ہے یہ من گڑت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بھی صرف اور صرف زبانی واقعات ہیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔